ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال الطاحمين يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام دین فطرت ہے، خوبصورت دین ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور معتدل دین ہے، راہ اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں زیادتی کو اچھا نہیں سمجھتا، کہیں بھی کمی بیشی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اعتدال، توازن، میانہ روی یہ اسلام میں پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اور معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، انسانی زندگی میں انسان کی زبان، اس کی گفتگو یہ بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے، الانسان تحت اللسان، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو پھر اس سے اس کی ساری شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اس کے کلام سے، اس کی گفتگو سے، کہ یہ کس تربیت کا حامل ہے، اس کی علمی پوزیشن کیا ہے، تہذیب، شائستگی، ساری چیزیں اس کی زبان سے جھلک پڑتی ہیں۔ ان دنوں وطن عزیز پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہمیں رواداری، برداشت، تحمل یہ کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا، اور پوری قوم کے اندر ایک پریشانی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ یہ سارے مسائل دین سے دوری کی وجہ سے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہیں، ورنہ دین، اسلام نرمی کا دین ہے، اخوت کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، برداشت کا درس دیتا ہے، ہر معاملے میں اعتدال کا درس دیتا ہے، اور اس طرح کی ناپسندیدہ چیزیں ان سے انسان کو دور رکھتا ہے۔ حضرات ذی وقار، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قول معروف و مغفرت، اچھی بات کہنا اور غلطی کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کوئی اذیت چھپی ہو، کوئی تکلیف چھپی ہو۔ ایک بندہ صدقہ کرتا ہے لیکن اس کے صدقہ دینے کا انداز
ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اگلے انسان کی تحقیر ہو، اس کی عزت نفس مجروح ہو، یا کسی حوالے سے اس کو احسان جتلایا جا رہا ہو، یا اس کے دینے کا سٹائل بھی ٹھیک نہ ہو، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ بات کر دو جو اچھی ہو، کسی کی غلطی کو معاف کر دو اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے اذیت چھپی ہو۔ حالانکہ ہے تو صدقہ ہی، دے تو رہا ہے بندہ کسی کو، لیکن اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرما رہے کہ صدقہ دینے میں بھی کسی کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، اور اچھی بات کہنا اور غلطی کو معاف کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم تو غلطی معاف ہی نہیں کرتے، جب تک کہ انتقام نہ لیا جی سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑے، جی فلاں نے یہ کہہ دیا تو ہم نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ بات کہی تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام ان چیزوں کا درس نہیں دیتا، درگزر کا درس دیتا ہے۔ اچھی بات کہو، غلطیوں کو معاف کرو، اور پھر پروردگار عالم نے آیت کریمہ کے آخر میں بھی ارشاد فرمایا واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے اور بہت بردبار ہے۔ رب تعالیٰ خود بڑے حلم والے ہیں، پروردگار عالم حلم والے ہیں، ورنہ اگر غلطیوں پہ آپ لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہتے تو بتاؤ پھر رب تعالیٰ سے کس طرح امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف فرما دے؟ ہم غلطیاں نہیں کرتے، صبح و شام ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، اسیاں شعار ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی گناہگار لوگ ہیں، لیکن وہ کریم پکڑ میں جلدی نہیں کرتا، درگزر فرماتا ہے، میرا بندہ ہے غلطی ہو گئی، اس کو موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے اور یہ واپس میرے دروازے کے اوپر لوٹ آئے۔ کتنا وہ معاف فرماتا ہے، اس سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا ہے؟ تو یہاں اس آیت کریمہ میں درس یہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کا معاملہ اللہ پاک تمہارے ساتھ کرتے ہیں اور جس طرح کی توقع تم اپنے خالق اور مالک سے رکھتے ہو، تو پھر اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات، لوگوں کو بھی ایسے ہی معاف کیا کرو اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھا کرو جس طرح کہ تم خود چاہتے ہو۔ دوستان ذوالفقار، قول و معروف، اچھی بات کہنا، گفتگو کرو تو اچھی کرو، کلام کرو تو اچھا کرو، اچھائی کی بات تمہاری زبان سے نکلے۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ بری بات کہنے سے تو خاموش رہنا بہتر ہے، اور اگر کہنی ہے تو پھر اچھی بات کہو۔ اس اچھی بات میں بات کی عمدگی تو ہے ہی صحیح کہ کلام عمدہ ہو، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ شائستگی بھی ہو، اس میں یہ بھی ہے کہ نرمی بھی ہو، اس میں یہ بھی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلے کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، وہ بات اچھی بات ہے۔ اب اسی سلسلہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا کہ جب تو اپنے بھائی سے ملے اور تیری اس سے ملاقات ہو تو نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے بے وجہ طلق، خندہ پریشانی سے لے، چہرے پہ تیوری نہ چڑھی ہوئی، غم و غصے کے آثار نہ ہوں، جب تو اپنے مسلمان بھائی سے مل تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ مل۔
سچی بات یہ ہے، دین اسلام نے جتنا رویوں کا خیال رکھا ہے، جتنا حساس مذہب ہے یہ، دنیا میں ہمیں کوئی ایسی دوسری مثال نہیں ملتی۔ بزرگان دین تو دل توڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ کسی کا دل توڑا جائے۔ دل ٹوٹتا تب بھی ہے جب کسی کو برا بھلا کہا جائے یا اذیت دی جائے، زبان سے گالی دی جائے، ان چیزوں سے دل ٹوٹتا ہے، منع کیا گیا۔ اور بزرگان دین نے کہا کہ کسی کا دل مت توڑے۔ قرآن و سنت میں بھی یہی ہے، نیک بات کو، کلمہ خیر کو صدقہ کہا گیا، اور جب ملو تو اس سے خندہ پیشانی سے ملو، حشاش بشاش چہرے سے ملو۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہارا بھائی گھر سے نکلا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بچوں نے کوئی ایسی فرمائش کر دی ہو جس کو وہ پورا نہ کر سکا ہو سکتا ہے اس کی گھر میں کوئی تلخی ہو گئی ہو، اس کے گھر میں کوئی فاقہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو، اس کے اندر کوئی ایسا دکھ ہو جو لے کر وہ گھر سے نکلا ہے اور تمہارے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، تو اگر آگے سے آپ بھی اس کو غصہ سے، پھاڑ دینے والی نظروں سے اور تیوری چڑھا کر ملیں گے تو اس سے تو اس کے دل میں پریشانی اور بڑھے گی، اس کا غم اور بڑھے گا، اور وہ پریشان ہو جائے گا کہ عجیب بات ہے کہ نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے۔ تو بھائی تمہارا مسلمان بھائی ہے، تمہیں ملا ہے، تم جب اس کو خندہ پیشانی سے ملو گے۔ ہمیں بعض دفعہ واقعی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں یہ دوسرے انسانوں کے اوپر کتنے اثرات مرتب کرتی ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، دونوں باتیں۔ دنیا میں کوئی انسان جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا، اچھا ہو یا برا، کسی دوسرے انسان سے جب وہ ملتا ہے، اس کے خالی پاس سے گزر جاتا ہے تو وہ اپنے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات ذہن میں رکھ، اچھا ہو یا برا، جب گزرتا ہے پاس سے تو اپنے اثرات کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اسی کو بہتر کر، اس کی آواز بڑھائیں اور زیادہ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، مطلب کیا ہے؟ اچھا ہے تو اچھا سر چھوڑ کر جائے گا، برا ہے تو برا سر چھوڑ کر جائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اسی لیے کہ برے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھو، ان کے پاس سے بھی نہ گزرو، برائی اور برے لوگوں سے دور سے گزر جاؤ تاکہ تم ان کے اثرات بد سے محفوظ ہو جاؤ۔ اور کہیں اگر آپ کو کوئی اچھا اور نیک آدمی ملا ہے تو اس کی صحبت اور مجلس اختیار کرو تاکہ اس کے جو اچھے اثرات ہیں وہ تمہارے اوپر پڑ جائیں۔ اس کے اوپر بہت سے دلائل ہیں، لیکن ابھی میرا یہ موضوع نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرنے سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کی مجلس اور صحبت اختیار کرنے سے برے اثرات ہوتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے یہ چیز ہے۔ تو اس لیے جب تم کسی مسلمان بھائی کو ملو گے تو تمہارے ملنے سے، حشاش بشاش ہو کر ملنے سے، خوش ہو کر ملنے سے اس کے دل کا غم جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ کہیں تو میرے لیے کوئی گنجائش ہے۔ یہ آج کل مایوسیاں بہت پھیل رہی ہیں، سنتے نہیں آپ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے یہ کر لیا، اور آپ ان کی گہرائی میں جائیں تو یہی ہوتا ہے کہ تسلی دینے والا کوئی نہیں، حوصلہ دینے والا کوئی نہیں۔ انسانی زندگی امیر کی ہو یا غریب کی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اور طبیعت میں اور مزاج میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن جب معاشرہ کسی انسان کے رویے اور کسی انسان کے اوپر گزرنے والے حالات سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر وہ انسان بھلا جتنا ہی اندر سے مضبوط ہو کمزور ہو جاتا ہے۔
کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تم اپنے رویوں سے دوسرے مسلمانوں کے اوپر اچھے اثرات ہوا کرو، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ الکلمات الطیبات صدقۃ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے مسکراہٹ کے ساتھ، تبسم کے ساتھ اس کا استقبال کرو، تمہیں خوش دیکھ کر۔ اور یہ میں نے کسی انگریز کا بھی ایک مقولہ پڑھا تھا، حدیث پاک سنائی ہے، برکت تو ساری اسی میں ہوتی ہے، لیکن چلو وہ بھی اچھی بات تھی۔ ایک انگریز کا میں نے مقولہ پڑھا، اس نے کہا تم رو تو اکیلے رو گے، کوئی تمہارے ساتھ دوسرا نہیں روئے گا، اور اگر تم مسکراؤ گے تو تمہارے ساتھ اور لوگ بھی مسکرائیں گے۔ یعنی رونے سے مراد یہ کہ اگر آپ نے دکھڑے آپ کسی کو سنائے تو وہ کیا اثر لے گا، الٹا آپ کی شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی اور آپ اس کی نظروں میں گر جائیں گے کہ یہ کمزور ہے، دکھ والا ہے، لوگ بھاگتے ہیں۔ آپ خوش ہو کر ملیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، مسکرائیں گے، اپنے دکھوں اور غموں کو اپنے دلوں میں دفن کریں گے تو لوگ اور زیادہ آپ کے قریب ہوں گے اور سمجھیں گے کہ اس کو تو کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دنیا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن و سنت میں بھی اس طرح کی رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ دوسروں سے ہنس مکھ ہو کر ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، اور تمہارا یہ کام کرنا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے ہو، یہ کام ایک صدقہ سے کام ہوا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ آزمایا کہ میں اپنی گاڑی کو خود ڈرائیو کرتا ہوں، کئی جگہوں پہ ایسے بھی ہوا کہ ہم سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی ڈرائیونگ میں جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو عمومی طور پر جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی یہ غلطی کرتا ہے تو دوسرا فوراً ہی غصے میں آ جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے اس کو پتہ چلے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اور لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسی غلطی ہوئی تو ہم نے مسکرا کر اس غلطی کو اگر تسلیم کیا تو آگے سے وہ جیسا بھی بندہ تھا تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ اس کا پھر وہ اچھا اثر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے، تو وہ بھی پھر جو اس بات کو نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے۔ یقین جانے یہ اسلام کا تصور ہے اور معاشرے کی خوبصورتی ہے اس میں، اور اس طرح زندگی اگر انسان گزارے تو بڑی اچھے طریقے سے اس کی گزر جاتی ہے۔ اگر آپ بات پہ غصہ لے آئیں، برداشت ختم کریں اور آپ کے چہرے پہ ہر وقت آثار غصہ نمایاں ہوں، تو ایک شخص تھا وہ جدھر جاتا جھگڑا کر دیتا، جدھر جاتا حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ جھگڑالو شخص کو اللہ پاک بھی ناپسند کرتا ہے، بات پہ جھگڑنے والا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگ میں نے دیکھے زندگی میں وہ کہتے ہیں یہ ہم بڑے اصول پسند ہیں اور ہر بات پہ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ ایسی اصول پسندی بھی ٹھیک نہیں کہ جس پہ معاشرے کے اندر جہاں بھی تم جاؤ تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اعتدال، میانہ روی، درگزر، تحمل اور برداشت یہ ہمارے معاشرے کے لیے اب ضروری ہو چکا ہے، اور یہی چیز۔ اب میں ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر جو سلام کیا اس کے الفاظ تھے السلام علیکم، السلام علیکم۔ نعوذ باللہ اس کا معنی بڑا غلط بنتا ہے۔ انہوں نے جو بات کہی السلام علیکم نہیں کہا یا السلام علیکہ نہیں کہا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ انہوں نے کہا کہ تم پر موت ہو، اس کا مطلب یہ بن گیا تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پاس موجود تھیں، آپ نے جواباً ان کو کہا علیکم السلام و لعنت، انہوں نے یہ جواباً کہا۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ مہلا ان کو چھوڑ دو اپنے حال بھی کر، ایسی بات نہ کہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الرفق،
فی الامر کلہ، کہ بے شک اللہ رب العزت ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں سنا جو بات انہوں نے کہی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ان کی بات سنی ہے، اور جب میں نے ان کی سنی ہے تو میں نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، اور میں نے وعلیک السلام کو کہہ دیا کہ جس طرح تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو اسی طرح تمہارے بارے میں۔ اب ایک بات سمجھنا، اس میں فرق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے بھی علیکم السلام فرما دیا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے علیکم السلام و لعنت کہا، ایک لفظ آگے بڑھایا ان کے حوالے سے، بنتا بھی تھا۔ یہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے بڑی بری بات کی اور وہ بھی حضور علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن حضور علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو بات کہی اصل میں وہ امت کی تربیت کے لیے تھی کہ آگے اب مزید نہ بات بڑھائیں، ان کو اپنے حال میں چھوڑ دیں، جتنا انہوں نے کہا آپ بھی اتنا کہہ دیں۔ کافر ہیں، دشمن ہیں، ان کے معاملے میں بھی جو نرمی اختیار کی جا رہی ہے یہ بھی ایک طرح کی نرمی ہے، اور فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت ان اللہ یحب الامر کلہ، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ رب تعالی بھی ہر معاملے کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اتنی بات جو ہے ان کی بھی پسند نہیں فرمائی کہ وہ اس کو اور بڑھائیں۔ اب آپ غور کریں، ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ ہم تو مسلم معاشرہ میں ہیں، نام کے مسلمان بھی ہیں، اور جی فلاں نے چونکہ ہمیں اشتعال دلایا تو ہم نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کہا تو ہم نے یہ کر لیا، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، لیکن وہاں آپ نہیں دیکھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے۔ الفاظ میں بھی نرمی اور چناؤ میں بھی اس طرح کا فرمایا جا رہا ہے کہ بس اتنی بات کر دیں، تینوں نے کہا کہ اس سے آگے نہ بڑھیں۔ حیرانی ہے ہمیں کہ ہم اس معاشرے میں ہیں اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا صورت ہے۔ ڈاکٹرز اور وکلاء معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، انہوں نے جو کیا، اور پھر کل ایک اسلامک یونیورسٹی میں بھی طلباء کا آپس میں اسی طرح کا معاملہ ہوا اور ایک طالب علم شہید ہو۔ کیا صورتحال ہے یہ؟ برداشت، تحمل، رواداری کا جو ہمیں بتایا گیا، جو ہمیں درس دیے گئے، وہ ساری چیزیں کدھر غائب ہو گئی اور ہم ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی اور دوستو، انسان کا پتہ تو تب چلتا ہے کہ اس میں تحمل کتنا ہے، رواداری کتنی ہے، کہ جب کوئی اس کو اکسا رہا ہو، اشتعال دلا رہا ہو، پھر وہ اپنے غصے پہ قابو کرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد ہے۔ اس نے اس وقت اپنے غصے کو دبایا جبکہ اس کو اشتعال دلایا جا رہا۔ روٹین میں تو ہر بندہ ہی نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اسلام کا حسن خوبصورتی میں ہے، اعتدال میں ہے، میانہ روی میں ہے، اور ان چیزوں کے اندر ہے کہ توازن ہو، زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، جبر نہ ہو، اور برداشت بھی ہو، تحمل بھی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس معاملہ میں عملی طور پر جو ہے وہ اپنا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ فتح مکہ کے دن 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ تھا، اور راستے میں کتیا کا جو بچے تھے وہ پڑے تھے۔ حضور علیہ السلام نے لشکر کو حکم دیا کہ اپنا راستہ بدلو۔ حالانکہ بہت بڑی تعداد ہے 10,000، لیکن ایک اشارے پہ لشکر نے اپنا راستہ چینج کر، اور حضور علیہ السلام نے راستے میں یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر جانوروں کے بارے میں ہمارے احساسات یہ ہیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے تو ہم وہاں مکہ میں جا کر انسانوں کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کریں گے۔ یہ پیغام دے دیا، اور ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اسلام تو جب جانوروں کے ساتھ اس طرح کے رویے کا درس دیتا ہے تو یہ مسلمان ہوں
یا انسان ہوں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اور پھر یہی ہوا کہ وہ بدترین دشمن جن کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جو نقشہ کھینچتے ہیں، اللہ پاک ان کو کبھی اچھی بات زبان سے کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے تو کل پرسوں وہ جو گفتگو میں نقشہ کھینچا وہ ان کی بات درست نہیں تھی. بہرحال اذیت اور تکلیف اور مصائب اور مشکلات کا سامنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، لیکن جتنی اذیتیں تکالیف اور مصائب کفار کی طرف سے پہنچے، ان دلہ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوگا. آپ کی عزت و وقار میں کمی نہیں آئی. وہ جو بات کر رہے تھے میں تو اس کو دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب وہی مخالفین اور بدترین دشمن اب سامنے ہیں اور تمام تر وسائل اور قوت موجود ہے کہ اب ان سے انتقام لیا جائے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، آج تم سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. یہ چیز ہے کہ جب تمہارا بس چلے، جب اختیارات تمہارے پاس ہو، جب طاقت تمہارے پاس ہو، جب قوت تمہارے پاس ہو، جب تم سب کچھ کر سکتے ہو، اس وقت اپنے دشمن کو معاف کر دو. یہ اسوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمونہ اور یہ سیرت ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کی. بس نہ چلے تو پھر تو معاف کرتے رہنا، یہ تو کوئی کمال ہی نہیں. کمال تو یہی ہے کہ سب کچھ آپ کے پاس ہو. تو اللہ، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہوئی یہی ہے، قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور غلطی کے اوپر معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اور وہ اس صدقہ سے بہتر ہے جو کسی کو اذیت دے، جو کسی کو تکلیف پہنچائے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ رب العزت بہت بے نیاز بھی ہیں اور بردبار بھی. رب تعالیٰ خود حلیم ہے، وہ ہمیں کتنا معاف فرماتے ہیں. تو ہم سے بھی یہی توقع کی جا رہی ہے. رب تعالیٰ نے اس کے آخر پہ ارشاد بھی اسی لیے یہ فرمایا کہ میں حلیم ہوں، میری ذات کو دیکھو، کتنے گناہ کرتے ہو میں معاف کر دیتا ہوں، کتنی غلطیاں کرتے ہو میں بدلہ نہیں لیتا، انتقام نہیں لیتا. تو تمہیں بھی چاہیے کہ کل میری بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے تو میں بے نیاز بھی ہوں اور حلیم بھی ہوں. اس لیے جس طرح کا مجھ سے توقع رکھتے ہو میری مخلوق کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا کرو کہ اچھی بات کہا کرو اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وطن عزیز پاکستان میں یہ جو انتشار، افتراق اور یہ معاملات ہیں ان کا خاتمہ فرمائے، اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. آخر دعوانا